إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون آپ سب کے لیے دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک ہے اور بہت زیادہ مبارکباد ہے کہ آج یہاں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن پاک کی قرأت اور سماعت تکمیل کو پہنچی ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا یہاں پڑھنا اور سننا اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کے تناظر میں کہ من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات، جس کو اللہ رب العزت، اور یہ کسی بھی عمل کا کم از کم اجر ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اور بڑھا چڑھا کے عطا فرما دے۔ یہ بڑھا چڑھا کے عطا کرنا یہ آپ کے اخلاص پر موقوف ہے۔ جس قدر اس دل میں ایک ذوق اور شوق ہوگا اور ایک تڑپ ہوگی اور اخلاص کا جذبہ ہوگا، اسی قدر اجر بھی بڑھا چڑھا کے عطا ہوگا۔ تو یہاں سب سے اہم شے اخلاص ہے۔ اللہ تعالی ہمارے باطن کو اخلاص سے بھر دے، اس میں کسی قسم کی ریاکاری نہ ہو، اور جب یہ اعمال قیامت کے دن پیش ہوں تو صدقتہ کی آواز آئے کہ میرے بندے تو سچا تھا تو۔ ورنہ بعض لوگوں کے اعمال پیش ہوں گے تو کذبتا جھوٹا ہے، حالانکہ عمل انجام دیے ہوں گے، مگر وہ عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے خالی ہوں گے، بس دنیا کی شہرت،
نمود و نمائش، دنیا کا چرچا، دنیا کی واہ واہ، یہ ان کے عمل کا حاصل تھا جو دنیا میں مل چکا۔ قیامت کے دن جھوٹا ہونے کا تمغہ اسے مل جائے گا اور سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ بہت سے دوستوں نے تواتر کے ساتھ مسجد میں حاضری دی اور پورا قرآن سنا، اور بہت سے دوست ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایک ہی مقام پر روزانہ نماز ادا کی اور ایک ہی جگہ کو سنبھالے رکھا، اور یہ بھی ایک جنہوں نے ایک ہی مقام پر روزانہ نماز ادا کی اور ایک ہی جگہ کو سنبھالے رکھا، اور یہ بھی ایک بڑے شرف کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ان للمساجد اوتادا، کچھ اللہ کے بندے مساجد کے اوتاد ہوتے ہیں۔ اوتاد وتد کی جمع، اور وتد میخ کو بولتے ہیں جو گاڑ دی جائے، یا لکڑی کا وہ قلعہ جسے زمین میں گاڑ دیا جائے تاکہ اس کھونٹے سے جانور کو باندھا جا سکے، تو وہ ایک ہی جگہ گڑا ہوتا ہے۔ اس طرح فرمایا کچھ لوگ مساجد کے اوتاد ہوتے ہیں، جیسے میخیں گاڑ دی جائیں، گویا انہیں گاڑ دیا گیا ہے، ہمیشہ وہیں نظر آتے ہیں۔ ان کا اعزاز یہ ہے کہ الملائکۃ جلساؤہم، فرشتے ان کا انتظار کرتے ہیں، اور جب وہ وہاں پہنچ جاتا ہے تو فرشتے بھی ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، اس کے لیے استغفار کی دعائیں اور رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ ان غابوا افتقدوہم، اگر کسی روز وہ نظر نہ آئیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں۔ وَإِن مَرِضُوا عَادُوهُمْ، اور اگر کبھی بیمار پڑ جائیں، اپنے گھر میں موجود ہوں، تو فرشتے ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں اور حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے لیے شفا کی دعا کرتے ہیں۔ وَإِن ذَهَبُوا لِحَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ، اور اگر وہ کسی کام کے لیے باہر چلے جائیں، کوئی تجارتی غرض ہے یا اور کوئی مقصد ہے، تو فرشتے تلاش کر کے پہنچ جاتے ہیں اور اس حاجت میں اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا شرف، اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا شرف ہے جو مسجد میں بلا ناغہ آتے ہیں اور ایک ہی مقام کو سنبھال کے بیٹھ جاتے ہیں، گویا ایک میخ کی طرح گاڑ دیے گئے۔ منصور ابن معتمر رحمہ اللہ علماء تابعین میں سے تھے، اور وہ روزانہ ایک ہی مقام پر گھر کے صحن میں قیام اللیل کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات لوگ یا خواتین اپنے گھروں کی چھتوں سے رات کی تاریکی میں باہر جھانکا کرتے تو سمجھتے کہ اس گھر میں ایک ستون کھڑا ہے۔ اور علم اس وقت ہوا جب منصور ابن معتمر کا انتقال ہو گیا اور ان کا قیام ختم ہو گیا، تو بعض لوگ پوچھتے کہ وہ ستون کہاں گیا، کیا وہ گر گیا؟ نہیں، وہ تو خود منصور ابن معتمر تھا۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے، کہاں گیا، کیا وہ گر گیا؟ نہیں، وہ تو خود منصور ابن معتمر تھا۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم توفیق دیے گئے ہیں اور بڑے شرف اور سعادت کے مقام پر قائم اور فائز ہیں۔ دوستو، رمضان اختتام پذیر ہے، اور ایک آدھ دن باقی بچا ہے۔ 4 چیزوں پر غور و فکر کی دعوت دوں گا اپنے آپ کو اور آپ سب کو۔ ایک یہ کہ گناہوں کی بخشش کے تعلق سے ہمارے اندر کوئی اطمینان ہے کہ اللہ رب العزت نے گناہوں کو معاف کر دیا، کیونکہ اس مہینے میں گناہوں کو بخشوانا ضروری ہے۔ وہ حدیث آپ جانتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین نے 3 بددعائیں کی تھیں۔ بعدا لمن ادرک ابویہ کلیہما او احدہما فلم یدخلہ الجنہ،
جو شخص اپنے ماں باپ کو پالے، دونوں کو یا ایک کو، اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، تو اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھتکار دیا جائے، اس کا رحمت میں کوئی حصہ نہیں، وہ رحمت کا مستحق ہی نہیں۔ آپ نے آمین کہا۔ دوسری بد دعا تھی بعدا لمن ذکرت عنده فلم يصلی علیک، جس شخص کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور آپ کا نام لیا جائے اور وہ بدبخت آپ پر درود نہ پڑے، اسے بھی اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے۔ آپ نے آمین کہا۔ اور تیسری بد دعا، اسے بھی اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے۔ آپ نے آمین کہا۔ اور تیسری بد دعا تھی بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر له، جو شخص رمضان کا مہینہ پالے اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا، اسے بھی اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے۔ اس پر بھی آپ نے آمین کہا تھا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ رمضان چونکہ ہم نے پا لیا، اب گناہوں سے پاک صاف ہونا ضروری ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم بہت ہی محتاج ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس رحمت کے سہارے کے سوا ہم کچھ نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کی دعا رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی، اس رحمت کے سہارے کے سوا ہم کچھ نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کی دعا رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یا اللہ تیری رحمت کے سہارے کا امیدوار ہوں اور مجھے ایک پل کے لیے بھی اپنی رحمت سے کاٹ نہ دیجیے، دور نہ کر دیجیے، ہمیشہ اس رحمت کے سہارے کو قائم رکھیے۔ اور مرنے کے بعد تو اور بھی محتاج ہے، جب ہر انسان بالکل تنہا ہو جائے گا۔ ہجوم دوستاں میں جو رہتا تھا ہمیشہ، وہی شخص آج تنہا جا رہا ہے۔ یہ پورا تنہائی کا سفر ہے، اور یہاں خالق کائنات کی رحمت ہی ہمارا سب سے بڑا سہارا ہوگا۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بستر پہ آتے سونے کے لیے بسمک اللہم وضعت جنبی وبک ارفع، یا اللہ تیرے نام کے ساتھ اپنے پہلو کو بستر پہ ٹیک رہا ہوں، اور صبح تیرے نام کے ساتھ ہی اٹھاؤں گا۔ ان امسکت نفسی فرحمها وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، جب میں سو جاؤں گا تو یہ روح نکل جائے گی، اگر تو نے اس روح کو روکنے کا فیصلہ کر لیا تو اس پر رحم فرمانا، اور اگر اس کو واپس لوٹانے کا فیصلہ کر لیا تو اس کی حفاظت فرمانا۔ تو مانا یہ جو مرحلہ ہے دنیا سے جانے کا اور تنہائی کے اس سفر کا، تو بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سہارے کا محتاج ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی جنازے کی دعاؤں میں سے ایک دعا اللہم عبدک بہ، یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے اور تیری ایک بندی کا بیٹا ہے، مر چکا ہے، تیری رحمت کا محتاج ہو چکا، تو اس کو عذاب دے کر کیا کرے گا، اس کو بخش دے، معاف کر دے۔ یہ سارے نصوص اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سہارے کا محتاج ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن، مرنے کے بعد بھی، قبر میں بھی اور میدان محشر میں بھی۔ اور یہ کیا معاملہ ہے کہ اس شخص کو اللہ کی رحمت سے دھکے دے دیے جائیں، دھتکار دیا جائے، جو رمضان کے مہینے کو پالے اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے۔ تو پھر یہ توبہ اور استغفار ہماری ضرورت ہے۔ چلتے پھرتے توبہ کیجیے۔ ویسے بھی رمضان کا آخر ہے، آخری 1-2 دن باقی ہیں، اور ہر نیکی کا اختتام جو ہے وہ توبہ اور استغفار بھی ہونا چاہیے۔ توبہ اور استغفار کا ایک فائدہ یہ ہے کہ نفس کا غرور ٹوٹ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے نفس میں تکبر آ جائے، غرور آ جائے کہ ہم نے 30 روزے رکھ لیے، روزانہ تراویح پڑھی، اتنے قرآن ختم کیے، اتنے صدقات دیے۔ نہیں، استغفار کرتے کرتے اس عمل کو ختم کرو، تاکہ کوئی کبر نہ آنے پائے کہ میں تو گناہ گار ہوں، مجسمہ معصیت ہوں۔ تو استغفار کرتے کرتے رمضان کا اختتام کرو۔ جیسے ایک بندہ قیام اللیل کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اور قیام اللیل کا اختتام
سحری کے وقت ہوتا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، راتوں کو قیام کرنے والے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اور جب سحری کا وقت ہوتا ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، قیام کے اختتام کا، تو استغفار شروع کر دیتے ہیں، یا اللہ میں گناہ گار، وقت ہوتا ہے قیام کے اختتام کا، تو استغفار شروع کر دیتے ہیں، یا اللہ میں گناہ گار ہوں مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں گناہ گار ہوں مجھے معاف کر دے۔ تو نیکی کا اختتام اگر استغفار پر ہو تو نفس کا غرور ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہر چیز کا اختتام استغفار پہ ہونا چاہیے۔ یہ سورۃ النصر جو بھی ہم نے سنی، یہ قرآن پاک کی آخری سورت نازل ہوئی، نبی علیہ السلام بوڑھے ہو چکے، بلکہ یہ سورت آپ کی وفات کی خبر ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو کیا حکم دے رہے ہیں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ۔ اب یہ آخری دور آپ کا چل رہا ہے، آخری عمر آپ کی چل رہی ہے، تو تسبیح بھی کریں اور استغفار بھی کریں۔ تو پھر یہ اختتام استغفار پر ہو، چلتے پھرتے استغفار کریں، اس طرح کے استغفار ہمارا منہج بن جائے، ہماری عادت بن جائے، زبان پہ استغفار کے کلمات جاری ہو جائیں۔ استغفار کرنے والے بندے دو طرح کے ہیں، ایک ہیں جو استغفار کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بخشش کا وعدہ ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک الا ما کان منک ولا ابالی۔ آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگے اور تو ایک بار استغفار کر لے تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ ایک یہ قسم ہے استغفار کرنے والوں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو استغفار کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں، ان کا منہج بن جاتا ہے استغفار۔ ذرا سا کوئی دل پہ غبار محسوس کریں، غفلت محسوس کریں تو استغفار کرنے بیٹھ جاتے ہیں، چلتے پھرتے استغفار کرتے ہیں۔ ان کے لیے گناہوں کی بخشش کا وعدہ تو ہے، ایک وعدہ اور بھی ہے، فرمایا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ توبہ جن کا منہج بن جائے اور توبہ کے بعد نیک عمل شروع کر دیں اور سچی توحید پر قائم ہو جائیں تو اللہ ایسے بندوں کے گناہوں کو بخشے گا نہیں بلکہ نیکیاں بنا دے گا، گناہوں کو اعمال صالحہ بنا دے گا۔ اور قیامت کے دن دونوں طرح کے بندے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ ایک آر ہے اللہ تعالیٰ اس پر گناہ پیش کرے گا، جو کہ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق عرض کا معاملہ، گناہوں کی پیشی، اللہ گناہ پیش کرے گا، بندہ اقرار کرے گا، اور آخر میں جب سارے گناہ ختم ہو جائیں گے تو اللہ پاک فرمائے گا کہ سترتها علیک فی الدنیا وغفرتها لک اليوم۔ دنیا میں خوشی کی تھی تو یہ پکڑا نہیں، پردہ ڈالے رکھا، ستر ڈالے رکھا، آج سارے معاف کر دیتا۔ یہ ایک قسم کے لوگ ہیں جن کو گناہوں کی بخشش حاصل ہوگی۔ ایک وہ شخص بھی ہے، اس قبیل کے لوگ بھی ہیں، وہ آ رہے حساب و کتاب کے لیے، ڈرتے پڑتے، گرتے پڑتے، اور اللہ اس کے لیے تدبیر فرما رہا ہے۔ کیا تدبیر؟ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے کہ اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ ورفعوا عنہ کبارہ، کہ بندہ جو آ رہا ہے اس کے صرف چھوٹے گناہ پیش کرنا، بڑے گناہ پیش نہ کرنا، بڑے گناہ اس کے اٹھائے رکھو۔ چنانچہ پہنچ گئے، چھوٹے گناہ شروع ہو گئے، چھوٹے گناہ شروع ہو گئے، ان کی پیشی شروع ہو گئی اور بندہ ان کا اقرار کر رہا۔ حدیث میں آتا ہے کہ چھوٹے گناہوں کا اقرار کر، چھوٹے گناہ پیش ہو چکے تو اللہ فرمائے گا فرشتوں کو اجعلوها حسنات، ان تمام گناہوں کو نیکیاں بنا دو۔ یہ بندہ جو کام رہا تھا، ڈر رہا تھا، اچانک اس میں جرت آ جائے گی، اچانک وہ عجیب اس میں شجاعت اور بہادری آ جائے گی، اور کہے گا یا اللہ کچھ گناہ اور تھے، وہ کہاں ہیں، وہ کہاں چھپا لیے گئے، مانا ان کو بھی پیش کیا جائے تاکہ وہ بھی نیکیاں بن جائیں۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر یہ جملہ ارشاد فرما کے اس بندے کی جرت پر ہنسے
ابو ذر غفاری فرماتے ہیں اس حدیث کے راوی کہ ہم نے پہلی بار نبی علیہ السلام کی داڑھیں دیکھ لی، اتنا کھلکھلا کے ہنسے، ورنہ اکثر آپ کا ہنسنا تبسم تک محدود ہوتا تھا، مسکراہٹ ہوتی تھی، آج اتنا کھلکھلا کے مسکراہٹ ہوتی تھی، آج اتنا کھلکھلا کے ہنسے کہ ہم نے آپ کی داڑھیں دیکھ لی۔ تو یہ بھی ایک منہج استغفار، اس سے بھی بڑا ایک اور منہج استغفار ہے، اور وہ ان لوگوں کا ہے جو آخری 10 دن رمضان کے اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور مساجد کا اعتکاف کر لیتے ہیں۔ یہ اعتکاف کیا ہے؟ اس کا لغوی معنی لزوم، چمٹ جانا۔ اعتکاف کا معنی لزوم، گھر بار کو چھوڑ کر، مشاغل کو چھوڑ کر ایک کونے کو سنبھال لینا اور چمٹ جانا، یہ اعتکاف۔ تو جو لوگ لزوم اختیار کر لیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ چمٹ جانا، چمٹ کر مانگنا، استغفار کرنا، توبہ کرنا، تو ان کی توبہ اور استغفار کی قبولیت کا کیا عالم ہوگا۔ کیونکہ اس سے بڑا کہ بندہ ہر شغل کو چھوڑ کر اپنے رب کے ساتھ تنہا ہو چکے، اور کوشش بھی کرو کہ یہ وقت زیادہ تنہائی میں گزرے۔ ایسے مقام پر اعتکاف نہ کرو جہاں اعتکاف ایک میلہ ہوتا ہے، کھانے پینے اور نشست و برخاست کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ صحابہ تو نبی علیہ السلام کو دیکھنے کو ترس جاتے، مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے، جو آپ کی چٹائی جو ایک خیمہ اعتکاف میں تنی ہوتی تھی وہ زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جب نفل پڑھتے تو صحابہ کو آپ کا چہرہ نظر آ جاتا، اور وہ ایک تسکین حاصل کر لیتے رکوع میں، سجود میں، اور جب بیٹھے بیٹھے جب اللہ کا ذکر کرتے اور قرآن پڑھتے تو صحابہ آپ کو دیکھ نہیں پاتے تھے، اس قدر آپ تنہا ہو جاتے تھے۔ تو واقعاً یہ لزوم اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ چمٹ جانا۔ یہ 10 دن لوگوں کے لیے نہیں ہے، ملاقاتوں کے لیے نہیں ہے، یہ 10 دن اللہ کے لیے ہے۔ منہج توبہ ہوگا، اور کیا یہ منہج استغفار ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے یقیناً راضی ہوگا، اور بندہ بھی طے کر کے آ جائے کہ گناہ بخشوا کے جاؤں گا، استغفار توبۃ النصوح کر کے جاؤں گا، لزوم گئی میں چمٹ جاؤں گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، چمٹ جانا اللہ کے ساتھ گناہوں کو بخشوانے کے لیے، تاکہ یہ رمضان ہمارے لیے کارآمد ہو، گناہ بھی بخشے جائیں، اور جو اصل ہدف ہے رمضان کا بھی، اعتکاف کا بھی، آخری عشرے کا بھی، شب قدر کو پا لینا، اس کو بھی حاصل کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عطا فرما دے۔ یہ ساری سعادتیں ہیں اور بڑی تیزی سے رخصت ہو رہی۔ تو ایک تو یہ لمحہ فکریہ کہ ہم توبہ اور استغفار کے تعلق سے سوچیں، اتنی توبہ ہو چکی کہ دل مطمئن ہو چکے، امیر عمر بن خطاب ہو چکی کہ دل مطمئن ہو چکے۔ امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب بھی کوئی جہادی مہم بھیجتے، قافلہ بھیجتے، تیار کر لیتے، فلاں جائے گا، فلاں جائے گا، اور فلاں اس کا امیر ہے، اور پھر فرماتے کہ ایک رات ٹھہر جاؤ، ہم آپ کو کل روانہ کریں گے، رات بھر کے لیے عمر کو اپنے رب سے دعائیں کر لینے دو اس قافلے کی کامیابی کے لیے۔ پھر رات بھر آپ دعائیں کرتے، اور پھر اگلے دن قافلہ روانہ کرتے، اور بعض اوقات تشریف لاتے اور کہتے کہ عمر نے رات کو دعائیں کی ہیں مگر ابھی دل مطمئن نہیں ہوگا، ایک رات اور دے دو، آج رات پھر دعائیں کرو۔ تو یہ منہج دعا، منہج توبہ، منہج استغفار اتنا ہو چکا کہ دل مطمئن ہو چکے۔ مجھے ان میں چلتے پھرتے استغفار کریں کہ استغفار ہماری ضرورت ہے، ورنہ خالق کائنات کی رحمت سے دھتکار دیے جائیں چلتے پھرتے۔ اور یہ عرض کروں کہ استغفار مشکل عمل نہیں ہے، توبہ مشکل عمل نہیں ہے۔ حدیث آپ نے سنی کہ 100 سال کے گناہ ایک بار کے استغفار سے معاف ہو جاتے، اور اللہ فرماتا ہے میں بڑی بے پرواہ ذات ہوں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الندم التوبہ، ندامت ہی توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دل میں جھانکے اور بندہ دل میں واقعی پشیمان ہے، نادم ہے، شرمندہ ہے اپنی سابقہ روش سے، سابقہ زندگی سے، یہ ندامت اگر اللہ نے دیکھ لی تو اللہ اسی کو توبہ بنا دے گا اور بندے کو معاف کر دے گا۔ یہ کتنا سہل یہ معاملہ،
کتنا آسان معاملہ. تو ایک تو یہ لمحہ فکریہ، میں زیادہ تطویل نہیں کرتا تاکہ وقت بچے میرے اور آپ کے لیے کچھ تنہائیوں میں بیٹھنے کا اور ذکر و اذکار کا. ایک یہ لمحہ فکریہ. دوسرا لمحہ فکریہ یہ ہے، اس میں ایک صحیح فہم کی دعوت ہے. یہ ایک دن یا 2 دن جو ہیں ان میں آپ نے زکوٰۃ الفطر ادا کرنی، صدقۃ الفطر. یہ سوچیں کہ کیوں، اس کا مقصد کیا ہے. یہ صفائی اور پاکیزگی روزے کی، تاکہ آپ کا روزہ پاک صاف ہو جائے. اس سے کیا ثابت ہو؟ اللہ تعالیٰ پاک صاف عمل قبول کرتا ہے. اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی کمی رہ گئی ہو، تو صدقۃ الفطر جو ہے اس کوتاہی کو پورا کر دے گا، اس کو زائل کر دے گا، اور روزہ بالکل پاک صاف ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا، اور اس کا اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا. حالانکہ یہ کوتاہیاں معمولی ہیں، اور روزہ بالکل پاک صاف ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا، اور اس کا اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا. حالانکہ یہ کوتاہیاں معمولی ہیں، معمولی کوتاہیاں، کیونکہ بڑے گناہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں. یہ معمولی کوتاہیاں صدقۃ الفطر سے اللہ تعالیٰ قبول کر کے پاک صاف کر دے گا، اور اس عمل کو قبول کر لے گا، پاک صاف بنا کے. لیکن وہ شخص جس کے دل میں، نفس میں اور باطن میں شرک و بدعت کے اڈے ہوں، وہ کیسے پاک صاف ہوگا؟ اس کے لیے پاک صاف ہونا ضروری نہیں. اس کے روزے قابل قبول ہوں گے، اس کے یہ قیام شب بیداریاں قابل قبول ہوں گی. بت خانے ہوں جس کے دل میں، فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، اور فلاں دستگیری کرنے والا، اور فلاں شفا دینے والا، فلاں اولاد دینے والا. روزے کی معمولی کوتاہی کے لیے صدقۃ الفطر، مانا کوئی عمل جب تک پاکیزہ نہ ہو اللہ قبول نہیں کرتا. تو ایک انسان اگر نجس ہو، ناپاک اور پلید ہو، غلیظ ہو، تو اس کی عبادتیں، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے حج عمرے، اس کے جہاد اللہ قبول کرے گا. اگر دل میں شرک و بدعت کے اڈے ہوں، اور شرک و بدعت میں جو ہے وہ ڈیرے جو ہے وہ جما رکھے ہوں، لگا رکھے ہوں، اس کی کوئی چیز قابل قبول نہیں، کوئی عمل قابل قبول نہیں. چھوٹی موٹی کوتاہیوں کے لیے صدقۃ الفطر ہے، تاکہ یہ روزہ بالکل پاک صاف ہو کر ہمارے ہاں قابل قبول ہو. تو یہ بڑے بڑے جرائم اگر انسان کے سینے میں دفن ہے تو اس کی کوئی نیکی ہوگی. تو صدقۃ الفطر کے ہدف پر غور کرو، مقصدیت پر غور کرو. مقصدیت کیا ہے؟ کہ یہ عمل بالکل پاک صاف ہو کر عند اللہ قابل قبول ہو. تو ایک نجس اور غلیظ انسان جب تک پاک صاف نہ ہو، اس کی یہ باتیں قابل قبول ہوں گی. تو یہ نظام جو صدقۃ الفطر کا ہے، یہ ایک دعوت فکر ہے میرے اور آپ سب کے لیے. یہ جو درگاہیں موجود ہیں، اور قبروں کی مجاورتیں، قبروں کے طواف، اور یہ نذرانے اور جناب نظریں اور منتیں، سجدے، اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو ایسے انسان کی کوئی نیکی، کوئی عمل عند اللہ قابل قبول نہیں ہوگا. ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے. ایک مشرک انسان جو غیر اللہ کو، حجر و شجر کو، ان ضد و مردوں کو اللہ کے برابر قرار دینے کی کوشش کرتا ہے، اس کا یہ جرم قطعاً قابل معافی نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر سے مخاطب، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے میرے حبیب، آپ کو وحی کر کے بتا رہے ہیں، اور آپ سے قبل سارے انبیاء کو وحی کر چکے. آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے پیغمبر سے کیا تعلق ہے. انت حبیب اللہ، انت خلیل اللہ. آپ اللہ کے پیارے، اللہ کے خلیل، اللہ کے ایسے دوست جس دوستی میں کوئی خلل نہ ہو. یہ خلت کا معنی ہے. اتنا اونچا مقام، انا سید ولد آدم ولا فخر، پوری اولاد آدم کے سردار. یہ محبت بڑے جو اب آپ کو اعزاز اور یہ تمغے اور یہ فضائل آپ کو دیے گئے، اللہ تعالیٰ کتنا کرتا ہے اپنے پیارے پیغمبر سے.
والی عہدے کوثر، صاحب مقام محمود، اول شافع، اول مشفع، یہ سارا آپ کا مقام. لیکن جہاں اصول اور ضابطے کی بات ہے سن لو. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اگر آپ نے بھی شرک کر لیا تو آپ کی بھی تمام نیکیاں برباد کر دو، سارے اعمال ضائع. وہ محبت اور یہ اصول ہے. یہ اصول بالکل قطعی اور حتمی شکل میں ہمارے سامنے موجود. کوئی بندہ اللہ کا لاڈلا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اصولوں کو توڑے اور اللہ تعالیٰ اسے محبت کرے. ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر سے شرک کا صدور محال ہے. یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. اپنے حبیب سے ان الفاظ میں محیثیت. تو اللہ کے بندوں کم از کم ان آخری دنوں میں صدقۃ الفطر کی اساس پر سوچو اور غور کرو کہ یہ روزے دار کو پاک صاف کرنے والا عمل ہے، روزے کو پاک صاف کرنے والا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف عمل کو قبول فرماتا ہے. اور جو انسان پاک صاف نہ ہو اور اس کے دل میں شرک کے اڈے ہوں اور بدعت جو ہے وہ ڈیرا جمائے ہو، تو اس کی کوئی عبادت، کوئی نیکی، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی عمرہ، کوئی نماز، کوئی فرض، کوئی نفل اللہ پاک قبول نہیں کرے گا. تو یہاں توبۃ النصوح کی ضرورت ہے. توحید کو پہچانو اور اس کو قبول کرو، مقام سنت کو پہچانو اور سنت مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنے عمل کا، اپنے عقیدے کا، اپنے منہج کا، اپنے خلق کا، اپنی سیاست کا، اپنی معیشت کا حصہ بنا لو. اور یہ بات یقین سے نوٹ کر لو کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی تطبیق کے بغیر ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو یا طلبگار ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور ایک ہی راستہ ہے کہ میری اتباع کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو ایک ایسا واسطہ بنا دیا اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. ان کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی اور ان کی اتباع کے بغیر اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی. یہ ایک واسطہ، ایک رابطہ. تو سنت کی تطبیق یہ انتہائی ضروری ہے ہر عمل کے لیے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو اور وہ عمل قابل قبول ہو. ایک بدعت انسان قبول ہو، ایک بدعت انسان، اس سے بڑا دین کا باغی اور مجرم کون ہو سکتا ہے؟ دو طریقے سے اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَاجًا. سب کے لیے شریعت میں نے بنائی، میں شریعت ساز ہوں، ہر نبی کے لیے، ہر امتی کے لیے، ہر قوم کے لیے. اور بدعتی کہتا ہے کہ نہیں، مجھے بھی اختیار ہے شریعت سازی کا، فلاں چیز میں نے بنائی، فلاں چیز میں نے بنائی. اللہ کے دعوے کی تردید، اللہ تعالیٰ کو دلکارنا. اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کر دیا. اور بدعت انسان اللہ کو دلکارتا ہے کہ مکمل کہاں ہے؟ مکمل تو ہم کر رہے ہیں، فلاں کمی تھی، فلاں کمی تھی، ہم نے پوری کی ہے، ہم اس کو مکمل کر رہے ہیں. اس سے بڑا دین کا مجرم، اس سے بڑا باغی اور طاغی انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر یہ اڈے اور شرک کی نحوست قائم ہے تو 100 سال کیا عمر نوح مل جائے، سجدوں پہ سجدے کرتے جاؤ، عبادتوں پر عبادتیں کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ شیطان انسان پر 2 جال سب سے پہلے پھینکتا ہے، شرک اور بدعت کا. اور اگر شرک یا بدعت کے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو جائے تو بندے کو چھوڑتا ہے، جاؤ بیٹا جاؤ، اب حج کرو، عمرے کرو، روزے رکھو، نمازیں پڑھو، مجھے کوئی پرواہ نہیں. کیونکہ شرک یا بدعت کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا. یہ بھی ایک لمحہ فکری ہے. تیسری بات یہ ہے کہ روزے کی مقصدیت کیا ہے، اس پر بھی غور کرنے کا وقت ہے. روزہ فاقہ کشی کا نام نہیں ہے، پیاس سے مرنے کا نام نہیں ہے. یہ فاقہ کشی اور پیاس یہ ایک معاون ہے اصل مقصد کو پانے کے لیے. اور وہ کیا ہے؟ لعلک. یہ ایک معاون ہے اصل مقصد کو پانے کے لیے
اور وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کی خشیت اس انداز سے حاصل ہو جائے کہ وہ خشیت جو ہے ہر گناہ کے آگے دیوار بن جائے۔ کوئی معصیت سامنے آئے، کوئی گناہ سامنے آئے تو وہ خشیت بیچ میں حائل ہو جائے، یہ تقویٰ ہے۔ تو ہم نے محنت کر کے تقویٰ کے اس مقام کو پا لیا، خشیت کے اس مقام کو پا لیا۔ ابھی ہم نے تراویح میں سنا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی دوستی کسے حاصل ہوگی؟ جو اپنے رب سے ڈر جائے، جس دل میں اللہ کی خشیت آ جائے۔ خشیت کے بغیر نہیں، دل میں اخلاص ہو، دل میں خشیت ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو عظیم کر دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے ہمیں وہ عظمت حاصل کیوں نہیں ہو رہی جو صحابہ کرام کو حاصل ہوتی تھی؟ اس مقام پر ہم فائز کیوں نہیں ہو پا رہے جس پر وہ قائم تھے؟ اس لیے کہ ان کا ظاہر و باطن اللہ کے لیے تھا، اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ دلوں میں خشیت تھی، اخلاص تھا، ایک سچی طلب تھی، ایک ذوق و شوق تھا اس کی رضا کو حاصل کرنے کا۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، کوئی 50 سال کا، کوئی 60 سال کا، کوئی 70 سال کا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ صرف 4 سال گزارے، صرف 4 سال۔ جنگ خندق کے بعد بنو قریظہ کی مہم، اور کیا اعزاز ملا؟ آپ نے اس کا جنازہ پڑھا اور فرمایا کہ ھذا العبد الصالح تحرک له العرش وفتحت له ابواب السماء وشهد له 70,000 من الملائکہ۔ یہ اللہ کا نیک بندہ جس کی وفات پہ اللہ کا عرش ہل گیا، آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے گئے، 70,000 فرشتوں نے جنازے میں شرکت کی۔ 4 سال کی صحبت، یا 100 سال کی صحبت ہے، 100 سال کا ایک تعلق ہے ایمان سے، اسلام سے، لیکن جو کہ تھے 4 سالہ صحبت ہے اور یہ اعزاز۔ بلکہ جب ان کا انتقال ہوا ان کی والدہ رو رہی تھی، آنسو سے رونا چاہے، لیکن یک لخت ایک چیخ سی برآمد ہوئی، روتے روتے اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما یرقع دمع ام سعد کے آنسو کیوں نہیں رکتے؟ اس کا رونا دھونا کیوں نہیں ختم ہوتا؟ جاؤ جا کر ام سعد کو ایک بشارت دو کہ ان ابنک اول من یضحک اللہ الیہ یوم القیامہ، تمہارا بیٹا قیامت کے دن وہ پہلا شخص ہوگا جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہنسے گا، اللہ ہنسے گا۔ 4 سال کی صحبت، ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ زندگی میں 50 رمضان آ کر کس مقام پر ہم کھڑے ہیں؟ وہ جو منہج تقوی لعلکم تتقون وہ حاصل ہو رہا ہے، وہ ہم نے کما لیا۔ 4 سالہ صحبت، اس سے بھی کم 2 ڈھائی 3 سال کی صحبت جناب 2.5-3 سال کی صحبت جناب عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ، جابر کے والد عبداللہ بن جابر جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، سن 3 ہجری جنگ احد میں شہید ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کے بیٹے جابر کو بلایا اور کہا کہ جابر ان اللہ تکلم اباک کفاح، تمہارا باپ شہید ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد کو اپنے سامنے بٹھا کر باتیں کی، سامنے بٹھا کر روبرو بٹھا کر تمہارے والد سے بات کی۔ اتنا اونچا مقام، اللہ تعالیٰ کی رضا کے کس درجے پر فائز ہے؟ صرف 3 سالہ تعلق، 3 سالہ تعلق۔ اللہ اکبر۔ حارثہ رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شہید ہوئے، 1-2 سالہ تعلق، سبحان اللہ۔ ایک دن نبی علیہ السلام اللہ نے سنائی، اور جب میں نے غور کیا تو آواز حارثہ کی تھی، حارثہ بن نعمان، جن کی والدہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آئی تھی کہ میرا اکلوتا بیٹا شہید ہو گیا، بتائیے اللہ نے میرے بیٹے کو قبول کیا یا نہیں کیا؟ قبول کر لیا تو صبر کر لوں گی،
اور اگر اللہ نے قبول نہیں کیا تو رو رو کر برا حال کر لو. حارث بن نعمان رضی اللہ. ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آپ میدان جہاد میں تھے اور کافر تھا، وہ مسلمان نہیں تھا. کہتا کہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. آپ اس وقت جنگ میں مصروف ہیں، تو میں پہلے جنگ کروں یا پہلے اسلام قبول کروں؟ صحیح بخاری کی حدیث. اسلم ثم قاتل، نہیں پہلے اسلام پھر جہاد کرو. اس نے اسلام قبول کیا، پھر میدان جہاد میں کود گیا اور جاتے ہی شہید ہو گیا. چند لمحے اس کی زندگی حالت اسلام کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامل قلیلا اجر کثیر، اس کو عمل کا موقع نہیں ملا مگر اجر و ثواب بے تحاشا جمع کر کے ایک ہی جست میں جنت میں پہنچ چکے. کیا وجہ ہے؟ وجہ ایک ظاہر و باطن کا توافق یا خشیت اور اس قلب کی صفائی. کوئی شرک نہیں، کوئی بدعت نہیں، ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی نہیں. ٹھوس عقیدے، ٹھوس تعلق باللہ، پختہ اور قوی توحید، اخلاص اور جستجو، سچی جستجو، سچی طلب اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی. اور اللہ کیسے راضی ہوتا ہے، بندوں کو کیسے اعزازات سے نوازتا ہے. تو سوچنے کی بات یہ کہ وہ تقوی جو خشیت کے ساتھ مربوط ہے وہ ہم کما پائے یا نہیں پائے، کیونکہ وہ مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ پورا مہینہ جب گزرے، سمجھو کہ یہ یونیورسٹی ہے تربیت کی. مہینہ گزرا، اندر سے تم کندن بن کر نکلو، بالکل ایک خالص سونے کی طرح نکلو، پاک صاف ہو کر، متقی ہو کر. یہ بھی ایک لمحہ فکری ہے کہ تقوی کما پائے یا نہیں کما پائے. اس کی علامت کیا ہے کہ گناہوں اور معصیتوں پر ہمارا رد عمل کیا ہے. کسی گناہ کی دعوت سامنے آتی ہے، اگر اللہ کا خوف اور تقوی بیچ میں آڑ بن جائے، دیوار بن کے کھڑا ہو جائے، مانا تقوی آ گیا. اور اگر گناہوں کا تلفظ موجود ہے یا نیت موجود ہے کہ رمضان میں تو صبر کر رہا ہوں، ذرا گزرنے تو پھر جوں کا تو وہی روٹین، وہی عادات، وہی خصائل، تو پھر یہ چیز، اس کا معنی ہے کہ روزہ قابل قبول نہیں، مقصد حاصل نہیں ہو سکا. نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی رب صائم لیس له رب صائم لیس له من صيامه الا الظمأ ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر. کتنے روزے دار ہیں جنہیں ان کے روزوں سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملے گا، اور کتنے راتوں کو جاگنے والے جن راتوں کے قیام سے شب بیداری کی تکلیف کے سوا کچھ نہیں ملے گا. یا اللہ ہمارے روزے محض بھوک اور پیاس نہ ہو، یا اللہ ہمارا قیام محض شب بیداری نہ ہو، بلکہ یہ تیری رضا کے سودے ہو. اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ دوام اطاعت کے تعلق سے ہمارا کیا خیال، کیا سوچ. یہ پورا مہینہ تھا، اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے احب الاعمال الی اللہ ما داوم علیہ صاحب. اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال بڑے پسند ہیں جن پر بندہ دوام اختیار کر لے، تسلسل اور ہمیشگی اختیار کر لے. ایک عزم کر لے کہ رمضان میں ہم نے کیا کیا، قرآن پڑھا، رمضان کے بعد بھی قرآن پڑھتے رہیے. رمضان میں ہم نے کیا کیا، روزے رکھے. رمضان کے بعد بھی روزوں کے موقع آتے ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث من صام رمضان ثم اتبع ستا من شوال فکان کصیام الدہر، جو رمضان کے روزے رکھ لے اور شوال کے 6 رکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو زمانے بھر کے روزوں کا اجر دے گا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من صام الایام البیض الثلاث فکانما صام الدہر، جو ایام بیس کے 3 روزے رکھ لے، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے، اللہ تعالیٰ اسے زمانے بھر کے روزوں کا اجر دے گا. تو یہ ایک عزم، دوام اطاعت، روزے رکھے. اب یہ سلسلہ موقوف نہ ہو. رمضان کے بعد بھی کئی موقع اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے روزوں کے، روزے رکھیں گے، قرآن پڑھیں گے، رمضان میں صدقات دیے، رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا اور قائم رہے گا. رمضان میں مواسات کی، غیر اطاعت، جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے جس میں بندہ دوام اختیار کر لے، تسلسل، لگاتاری اور ہمیشگی جو ہے وہ اپنا لے اور قائم کر لے. تو دوام اطاعت کا سوچیے، ایک عزم لے کر آئیے، ایک عزم لے کر. یہ نیکیاں جو
جاری تھیں یہ آئندہ بھی قائم رہیں گی۔ رمضان بچھڑنے کا دکھ ہوتا ہے، لیکن سچا دکھ ان لوگوں کو ہے جو رمضان کے بعد بھی ان اعمال کو قائم رکھیں تاکہ وہ دکھ کم سے کم ہو جائے۔ اور اگر کوئی فکر نہ ہو، رمضان کیا اور وہ اعمال بھی گئے تو اس کا معنی وہ دکھ ایک مصنوعی تھے، لیکن اگر وہ دکھ اگر قائم ہے اور بندہ یہ عزم کر لے کہ وہ اعمال قائم رکھیں گے، ان کو اپناتے رہیں گے، تو یہ دوام اطاعت ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سو رہے تھے، فرشتہ آیا اور آ کر ان کو جہنم میں لے گئے خواب میں، اور جہنم کے خوفناک منظر دکھا رہے ہیں، یہ دیکھو اور وہ دیکھو، اور جناب عبداللہ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈر رہے ہیں اور کانپ رہے ہیں۔ بالآخر فرشتے نے کہا لست من اہل النار، تم جہنم میں نہیں آؤ گے، تمہیں جہنم دکھا رہے ہیں مگر تم جہنمی نہیں ہو۔ پھر آنکھ کھل گئی۔ اب اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں، نبی علیہ السلام موجود ہیں مگر نبی علیہ السلام کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں۔ اپنی بہن ام المومن حفصہ کے پاس گئے بنت عمر اور کہا کہ آپ یہ خواب اللہ کے نبی سے بیان کریں اور تعبیر معلوم کر کے بتائیں۔ حفصہ بنت عمر نے تعبیر پوچھی کہ عبداللہ نے یہ خواب دیکھا کہ فرشتہ ان کو جہنم میں لے گیا، بڑے خوفناک منظر دکھائے، لیکن آخر میں کہا کہ تم جہنمی نہیں ہو۔ کیا اس کی تعبیر؟ عبداللہ لو کان یقوم باللیل، عبداللہ بڑا بہترین نوجوان ہے، کاش رات کے قیام میں ناغہ نہ کرے۔ ناغہ ہو جاتا ہے کیونکہ نوجوان تھے، نبی علیہ السلام کی عمر کے دوران ہی بالغ ہوئے، جنگ بدر میں نابالغ تھے، قبول نہیں کیے گئے تو سو جاتے، کبھی نیند غالب آ جاتی، قیام نہ کر پاتے، ناغہ ہو جاتا۔ تو فرشتے نے جھنجھوڑا جہنم دکھا کر تاکہ آئندہ یہ ناغہ بھی نہ ہو۔ چنانچہ پھر عبداللہ بن عمر نے اس تعبیر کو پلے سے باندھ لیا، پوری عمر قیام اللیل کیا، ایک رات کا ناغہ بھی ثابت نہیں، حتیٰ کہ وہ راتیں جن کے دن جہاد میں گزرتے اور پوری طرح تھکاوٹ سے چور ہو جاتے، ان راتوں میں بھی قیام اللیل کیا، ایک رات کا بھی ناغہ نہیں کیا۔ اگر ہم تراویح پڑھ کر ایک مہینہ اس قیام کے عادی ہو چکے تو عزم کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ میں مستقل قائم اللیل بنا دے، مستقل ہمیں راتوں کا شاہ سوار بنا دے، جو مسلموں کی پشت پر سوار ہو کر اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتے ہیں، قرآن پڑھنے والا بنا دو۔ کسی علماء سلف میں سے کسی کا قول ہے اگر کبھی میرا جی چاہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور کبھی جی چاہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، کیونکہ قرآن کلام الرحمن ہے۔ قرآن پڑھنے کا معنی اللہ مجھ سے کلام فرما رہا ہے، اور نماز پہ بندہ اللہ سے مناجات کر رہا ہے، معنی بندہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ تو کتنی سعادت ہے، کیا دین کی سماعت ہے اور کیا برکت ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم أعتق رقابنا من النار
اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر السقم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. بہت سے دوستوں نے بیماروں کے لیے دعا کی اپیل کی. یا اللہ ان سب کے مریضوں کو صحت کاملہ عطا فرما دے. جو بہن بھائی بیمار ہیں یا اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرما دے. یا اللہ تیرے پاس شفا کے خزانے ہیں. یا اللہ شفا عطا فرما دے. یا اللہ کسی کو محروم نہ فرما. یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرما دے. یا اللہ ہماری حالتوں پر رحم فرما. مہینہ تیزی سے جا رہا ہے. یا اللہ جب یہ مہینہ گزر جائے ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہو. یا اللہ ہمارے گناہوں پر تو عفو کی قلم پھیر چکا ہو. یا اللہ ہمیں اپنا مغفور بندہ بنا دے, مرحوم بندہ بنا دے جو تیری رحمت کا مستحق ہو. یا اللہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ گناہوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. تو گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. یا اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے. یا اللہ ہمارے باپ ہماری مائیں جو تیرے پاس پہنچ چکے قبروں میں ہیں الہ العالمین فرما دے. یا اللہ ہمارے باپ ہماری مائیں جو تیرے پاس پہنچ چکے قبروں میں ہیں الہ العالمین ان کی گردنیں جہنم سے آزاد کر دے. یا اللہ ان کی قبروں کو جنت الفردوس کا ٹکڑا بنا دے, جنت الفردوس کا باغیچہ بنا دے. یا اللہ کل ہم نے بھی ان قبروں میں جانا ہے. یا اللہ ہمارے ساتھ اپنی محبت کا, رحمت کا اور گناہوں کی بخشش کا معاملہ فرما دینا. تیرے عذاب کے متحمل نہیں ہے. یا اللہ تو عذاب دے کر کیا کرے گا. یا اللہ بخش دے, معاف فرما دے. الہ العالمین معاف فرما دے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ اس ماہ صیام میں جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئی اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے. یا اللہ قرآن پاک کی تلاوت قبول فرما لے, راتوں کا قیام قبول فرما لے, دن کے روزے قبول فرما لے. روزے دن کا جہاد تھا اور قیام رات کا جہاد تھا. یا اللہ اس جہاد کو قبول فرما. نے فرمائے ہیں وہ سارے وعدے ہماری جھولیوں میں ڈال دے, اپنی رحمت سے یہ جھولیاں بھر دے. یا اللہ رمضان کے بعد جو جوائز کی تقسیم, انعامات کی تقسیم کا مرحلہ ہے, یا اللہ ان انعامات سے ہماری جھولیاں بھر دیجیے. یا اللہ انعامات سے ہماری جھولیاں بھر دیجیے. گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ رحمت کا مستحق قرار دے دے. اپنی رضا عطا فرما دے. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہم تیری ناراضگی کے متحمل نہیں ہیں, ہم تیرے غضب کے متحمل نہیں ہیں. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ بہت سے بے اولاد ساتھیوں نے اولاد کی دعا کا کہا ہے. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے. جنہیں اولاد عطا فرمائی ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے. ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ماں باپ کی نافرمانی سے ان کو بچا لے. یا اللہ ان کو اولادوں کو نیک بنا دے, صالح بنا دے, پرہیزگار بنا دے, ماں باپ کا فرما بردار بنا دے. الہ العالمین
عالم اسلام کی مدد فرما، یا اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، یا اللہ کفر کو تتر بتر کر دے، یا اللہ کفر کے عزائم کو اور کفر کے وسائل کو تتر بتر کر دے، ان کی جمعیتوں کو پارا پارا کر دے، یا اللہ عراق کی صورتحال، فلسطین کی صورتحال، شام اور غزہ کی صورتحال، یمن کی صورتحال تیرے سامنے ہے، یا اللہ اپنی قدرت کے عجائب دکھا دے، یا اللہ اپنی قدرت کے عجائب دکھا دے۔ یہ امریکہ اور یہ روس اور ہندوستان تیری طاقتوں سے اوپر نہیں ہے، تو سب پر غالب اور حاوی ہے، یا اللہ یہ مظالم ڈھا رہے ہیں، مسلمانوں کو ذبح کر رہے ہیں، بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، افغانستان اور کشمیر کی صورتحال تیرے سامنے، یا اللہ اپنی قدرت کی عجائب دکھا دے، یا اللہ ان کے بچوں کو یتیم کر دے، ان کی عورتوں کو بیوہ کر دے، ان کے اسلحوں کو ناکارہ کر دے، یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ ان کے بچوں کو یتیم کر دے، ان کی عورتوں کو بیوہ کر دے، ان کے اسلحوں کو ناکارہ کر دے، یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یہ کفار للچائی نگاہوں سے سعودی عرب کو دیکھ رہے ہیں، پاکستان کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ان نگاہوں کو اندھا کر دے، ان کے وسائل کو ناکارہ کر دے، ان کے ایٹمی طاقتیں جو ہیں یا اللہ ان میں کیڑے پھڑ جائیں، برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں۔ الہ العالمین مسلمانوں کی عظمت رفتہ بحال کر دے، مسلمانوں کی عظمت رفتہ بحال کر دے، تاکہ ان کفار کو تتر بتر کر سکیں، ان کی طاقتوں کے پنجے مروڑ سکیں۔ الہ العالمین توفیق عطا فرما دے، یا اللہ نیکی اور تقوی کا منہج عطا فرما دے۔ الہ العالمین پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما، کراچی کا امن و سکون لوٹا دے، اور پاکستان میں توحید کا اور اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کا بول بالا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ چپے چپے پر تیری توحید قائم ہو جائے، اور چپے چپے پر تیرے پیارے پیغمبر کی بے خونی فرما دے، اور اس ملک کو توحید و سنت کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ جب تک زندہ ہیں اپنی توحید پر قائم رکھنا، اپنے پیارے پیغمبر کی سنت پر قائم رکھنا۔ یا اللہ جب آخری وقت آ جائے تو خاتمہ بھی توحید پر ہو، تیری محبت پر ہو، اور تیرے حبیب کی محبت پر ہو، سنت مصطفیٰ علیہ السلام پر ہو، تاکہ یہ خاتمہ تیرے ہاں قابل قبول ہو جائے۔ الہ العالمین اپنے رضا اور محبت کے فیصلے فرما لے۔ رمضان کی جو گھڑیاں باقی رہ گئی ان میں توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما دے، ہماری توبہ قبول فرما دے یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رحمتوں کے مستحق قرار دے دے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله